1187 یروشلم 88 سال سے صلیبیوں کا قبضہ تھا اور کوئی انہیں توڑ نہیں سکا تھا۔ صلاح الدین کا دربار خاموش تھا۔ جرنیل دائرے میں بیٹھے تھے اور فضا میں ایسا تناؤ تھا جیسے سانس بھی آہستہ لی جا رہی ہو۔ ایک جرنیل بولا، ان کی فوج 20,000 ہے اور ہمارے پاس صرف 12,000۔ اگر سیدھی جنگ ہوئی تو تباہی ہوگی۔ صلاح الدین خاموش رہے۔ انہوں نے آنکھیں بند کی اور پھر ایک سوال پوچھا، ان کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ کوئی جواب نہیں دے سکا کیونکہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ صلاح الدین آہستہ سے کھڑے ہوئے اور بولے، مجھے ابھی فوج نہیں چاہیے، مجھے ایک آدمی چاہیے۔ دربار میں سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ آدمی کون تھا اور کہاں تھا؟ تاریخ نے اس آدمی کا نام کبھی نہیں لکھا، لیکن یروشلم کی فتح اس کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ وہ ایک مسلمان تاجر تھا، شام کا رہنے والا، چہرہ عام مگر آنکھیں تیز۔ ایک رات صلاح الدین نے اسے بلایا، دربار میں نہیں بلکہ اکیلے۔ صلاح الدین نے کہا، تمہیں اپنا دین چھپانا ہوگا، اپنا نام بدلنا ہوگا اور اپنی جان خطرے میں ڈالنی ہوگی۔ تاجر نے چند لمحے سوچا، پھر صرف ایک سوال پوچھا، مجھے کب جانا ہے؟ اس کی تربیت شروع ہوئی، سریانی زبان، صلیبیوں کے رسم و رواج، یہاں تک کہ گرجا گھر میں جانا بھی سیکھا۔ اب اس کا نیا نام تھا پیٹر۔ چہرہ وہی مگر پہچان بدل چکی تھی۔ 6 مہینے کی تربیت کے بعد وہ اکیلا صلیبیوں کے علاقے میں داخل ہو گیا اور اگلے 3 سال تک کسی کو اس کا راز معلوم نہیں ہوا۔ صرف ایک شخص جانتا تھا، وہ تھا صلاح الدین۔ صلیبیوں کا شہر عکا، ایک مصروف بندرگاہ۔ پیٹر نے یہاں تجارت شروع کی۔ 6 مہینوں میں تاجر اسے پہچاننے لگے، 1 سال میں مقامی امراء بھی۔ ایک دن بادشاہ کے ایک مشیر نے اسے دیکھا اور کہا، یہ تاجر خاص ہے۔ پیٹر کو دربار میں بلایا گیا۔ اس نے جھک کر سلام کیا، دل میں اللہ کا نام تھا اور چہرے پر مسکراہٹ۔ بادشاہ گائے کو وہ پسند آ گیا اور یوں پیٹر دربار کا حصہ بن گیا۔ اب وہ روز جنگی منصوبے سنتا، سپلائی کے راستے اور فوج کی پوزیشن۔ رات کو وہ ایک چھوٹا سا خفیہ پیغام لکھتا اور ایک قابل اعتماد شخص کے ذریعے وہ پیغام صلاح الدین تک پہنچ جاتا۔ اب ہر ہفتے صلاح الدین کو دشمن کی ہر خبر ہوتی تھی۔ 2 سال گزر گئے، پیٹر نے اپنی نماز کبھی نہیں چھوڑی، بس رات کے اندھیرے میں۔ لیکن ایک رات ایک سپاہی نے اسے باہر دیکھ لیا۔ اگلے دن سپاہی نے شک ظاہر کیا، پیٹر رات کو کہاں جاتا ہے؟ پیٹر کو خبر ملی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر اس نے ایک چال چلی اور اسی سپاہی کو لے کر بادشاہ گائے کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے سپاہی کو ڈانٹ دیا، پیٹر ہمارے خاص آدمی ہیں۔ خطرہ ٹل گیا، مگر پیٹر جانتا تھا اب وقت کم رہ گیا ہے۔ اس نے ایک پیغام بھیجا اور اسی رات صلاح الدین نے جنگ کی پوری حکمت عملی بدل دی۔ ایک چھوٹا سا راز، ایک چشمہ اور ایک فیصلہ، یہی وہ لمحہ تھا جہاں جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی جیت لی گئی۔ جولائی 1187 صلاح الدین کی فوج خاموشی کی حرکت میں آئی، لیکن اس بار منصوبہ تلواروں سے نہیں، عقل سے جیتنا تھا۔ اسی وقت پیٹر کا خفیہ پیغام پہنچا، صلیبی فوج کا سارا پانی حتین کے قریب ایک ہی چشمے سے آتا ہے۔ صلاح الدین نے پیغام پڑھا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور صرف ایک حکم دیا، چشمے کا راستہ بند کر دو۔ 3 دن پہلے ہی پانی کا راستہ روک دیا گیا۔ صلیبی فوج کو ابھی تک اس راز کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ جب وہ میدان میں پہنچے، سورج آگ برسا رہا تھا، زرہیں بھاری تھیں، پیاس بڑھتی جا رہی تھی، لیکن پانی کہیں بھی نہیں تھا۔ اسی لمحے صلاح الدین نے دوسرا وار کیا، سوکھی گھاس میں آگ لگا دی۔ ہوا صلیبیوں کی طرف تھی، دھواں، گرمی اور پیاس۔ صلیبی فوج اب لڑنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ تھکے ہوئے، پیاسے اور دھوئیں میں گھرے ہوئے وہ حتین کے میدان میں پھنس چکے تھے۔ اور پھر تاریخ کا سب سے حیران کن لمحہ آیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی صلیبی فوج ہار چکی تھی، 20,000 سپاہی، اور انہیں شکست دی صرف ایک راز نے۔ ایک جنگ جیت لی گئی تھی، لیکن اصل سوال ابھی باقی تھا۔ کیا صلاح الدین اب واقعی یروشلم کو واپس لے سکتا تھا، یا یہ صرف ایک وقتی فتح تھی؟ حتین کی تباہ کن شکست کے بعد
صلیبیوں کی فوج بکھر چکی تھی، راستہ تقریباً خالی تھا اور صلاح الدین کی فوج آہستہ آہستہ یروشلم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شہر کے دروازوں کے پیچھے خوف پھیل چکا تھا، سپاہی کم تھے، حوصلہ ٹوٹ چکا تھا۔ ہر کسی کو معلوم تھا کہ اس بار حملہ عام نہیں ہے۔ صلاح الدین کی فوج یروشلم کے باہر پہنچ گئی۔ 88 سال بعد مسلمان فوج دوبارہ اسی شہر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ شہر کے اندر صلیبیوں کے رہنما گھبرا گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر جنگ ہوئی تو شہر بچانا تقریباً ناممکن ہے۔ کچھ دن کی بات چیت کے بعد آخر کار فیصلہ ہو گیا۔ 2 اکتوبر 1187 یروشلم کے دروازے صلاح الدین کے لیے کھول دیے گئے۔ دنیا حیران رہ گئی۔ ایک شہر جو تقریباً 1 صدی سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا اب دوبارہ مسلمانوں کے پاس تھا۔ لیکن ایک راز آج بھی تاریخ میں گم ہے۔ وہ آدمی کہاں گیا جو 3 سال تک دشمن کے بیچ رہا؟ وہی گمنام جاسوس جسے دنیا پیٹر کے نام سے جانتی تھی۔ تاریخ ہمیشہ بادشاہوں کو یاد رکھتی ہے۔ لوگ صلاح الدین کا نام جانتے ہیں، لیکن شاید یروشلم کی فتح کے پیچھے ایک ایسا آدمی بھی تھا جس کا نام تاریخ نے کبھی لکھا ہی نہیں۔